صحابہ کے اندر کیا تھا؟ استقامت تھی۔ استقامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان لے آئے تو ایمان پر جم گئے، پھر ہٹے نہیں۔ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کو جھیلا مگر ایمان سے نہیں ہٹے۔ اور یہ استقامت کتنی اونچی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میرے جو بندے ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر جم گئے، استقامت والے بن گئے، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے، جب ان کے انتقال کا ٹائم آتا ہے، ہماری رحمت کے فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا تم اسی جنت میں جاؤ گے۔ پتہ لگا استقامت سے جنت ملتی۔ نبی کے صحابہ استقامت والے تھے۔ حضرت بلال کو دیکھو، ایک معمولی سے غلام ہیں، حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹے، سیاہ فام ہیں، ان کا مالک امیہ ابن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہے، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے، بلال کی پیٹھ اور بلال کا سینہ دونوں گرمی سے بے حال ہے، اور بلال سے کہا جاتا ہے کہ اے بلال، تو محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے، تو دین کو چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ مگر بلال کی استقامت تو دیکھو، بلال کا ایمان تو دیکھو، بلال اس تپتے ہوئے صحرا میں اس پتھر کے نیچے بھی بلال کی زبان سے احد احد کی صدائیں نکلتی ہیں، بلال وہاں پر بھی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ استقامت تھی صحابہ کی۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ اپنا ایمان دیکھیں اور نبی کی صحابیات کا ایمان دیکھیں۔ آج حالات یہ ہے ہندوستان کے، کتنی ہماری مسلمان بہنیں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ایسی خبریں آئی ہیں، اخباروں کے ذریعے بھی آئی ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی آئی ہیں، انہیں محبت کے جال میں پھنسایا گیا، انہوں نے اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنے پورے سماج کی ناک کٹوائی، کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئیں اور شادی کر لی، اور یہاں تک تو سب کچھ کیا، اپنے دین اور ایمان کا سودا بھی کر لیا، مرتد ہو گئیں، اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت میرے بھائیو ایمان ہے۔ ایک غریب سے غریب آدمی بھی اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے 3 پارے کی آخری آیت میں، ان الذین ماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، جو زندگی میں ایمان نہیں لا پائے، شرک کے اوپر مر گئے، کفر کے اوپر مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی دے کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا بھی دے کر کے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، یعنی پتہ یہ چلا کہ زمین بھر کے سونا بھی اگر مل جائے تو ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان۔ اس ایمان کو کوئی اس سے سمجھوتا کر لے، اس ایمان سے ہاتھ دھو دے، چند ٹکوں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے ایمان کا سودا کر لے، یہ نبی کے صحابہ نہیں کرتے۔ حضرت عمار کو دیکھو، ان کی پوری فیملی کو ستایا جا رہا ہے، باپ کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے، بیٹے کو بھی ستایا جا رہا ہے، ماں کو بھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اللہ کے پیارے نبی بے بس ہیں،
اللہ کے پیارے نبی جب ان کی تکلیفوں کو دیکھتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو، اے یاسر کے پریوار والو، اے یاسر کی فیملی والو، تم سے اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق دے، تم صبر کرتے رہو، یقیناً تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ میری پیاری ماں و بہنوں، حضرت عمار کی والدہ جن کا نام سمیہ تھا، ان کی دردناک شہادت کو کون بھول سکتا ہے؟ اس امت کے فرعون نے، ابو جہل نے بڑی بے دردی سے ان کو مارا تھا، اور تاریخ کے صفحات میں آج بھی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون کے طور پر حضرت سمیہ کا نام موجود ہے۔ استقامت تھی ان کے اندر، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، پھر جم گئے، پھر اس سے ہٹے نہیں۔ حضرت خبیب کو دیکھو، ان کو کچھ لوگوں نے دھوکے سے پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا اور مکہ کے اندر جا کر بیچ دیا۔ ان کو خریدا کن لوگوں نے؟ بنو حارث کے لوگوں نے، جن کے باپ کو انہوں نے غزوہ بدر میں مارا تھا۔ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بنو الحارث نے ان کو خریدا، ان کو سولی پر چڑھانے کی تیاری ہو گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھنے سے پہلے کہتے ہیں اے میرے قاتلوں، اے میرے دشمنوں، کیا تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، پڑھ لو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں، سیرت کی کتابیں بیان کر رہی ہیں کہ حضرت خبیب نے بڑی ہلکی 2 رکعت پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اے مکہ والو، میں نے اس ڈر سے لمبی نماز نہیں پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے اپنی نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اے اللہ، یہ جو تیرے بندے کو آج سولی پہ چڑھا کے قتل کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو شمار کر لے، ان کو کاؤنٹ کر لے، ان کو گن لے، اور اے اللہ ان سے ایک ایک کو چن چن کر کے اے اللہ ان کے انجام تک تو پہنچا دے۔ خبیب کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، اور خبیب کی زبان پر کیا الفاظ ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت خبیب کہتے ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي۔ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی توحید والا ہوں، آج توحید کے لیے، ایمان کے لیے مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي۔ میں اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو میری لاش کے ٹکڑوں میں بھی وہ برکت دے گا، میرے جسم کے ٹکڑوں میں بھی وہ برکت دے گا۔ حضرت خبیب کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا میرے بھائی۔ یہ پہلا فرق تھا ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں، ہم بھی ایمان والے، وہ بھی ایمان والے، مگر ہمارے ایمان میں ڈگمگاہٹ آ جاتی، ہمارا ایمان مشکل حالات میں بہکنے لگتا ہے، ہمارے قدم بہکنے لگتے ہیں، مگر صحابہ کے قدم کبھی بہکے نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ استقامت والے ہیں، انہوں نے اللہ کو رب مانا، اسی کے اوپر چل۔